تعالیٰ کی طرف سے وہ مشہور آیت ہے جس میں عذاب کی وہ قسم جو مرنے سے پہلے انسان کے اوپر آتی ہے، فاسقین کے اوپر، منافقین کے اوپر، کافروں کے اوپر، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم وہ دیکھ لو منظر، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے مارتے ہیں انہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کو بدلے کے طور پر، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اس کے سبب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے، یعنی برے اعمال، نیک اعمال بھی اللہ کے پاس آگے جمع ہو رہے ہیں، برے اعمال۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارے کرتوت تھے جن کا انجام تمہیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑا۔ اب یہ جو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50، کہ جب ان کی موت کا وقت، جو کافر ہیں، فاسق ہیں، منافق ہیں، آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بھی کچھ عذاب کی شکلیں ہیں۔ جو لوگ عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں وہ ڈاکٹرن یہ کھڑی کرتے ہیں کہ عذاب قبر کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی پر مقدمہ چلا کر فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک کسی کے لیے عذاب کا حکم کر نہیں سکتا۔ دنیا میں تو یہ قانون بالکل درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جج ہے اس سے غلطی ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جج کو فیصلہ کرنے کے لیے شواہد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے، لہٰذا اللہ کے اوپر یہ رول نہیں لگتا کہ وہ پابند ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب دے ہی نہ سکے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ان لاجیکل ہے۔ یہ لاجک کھڑی کر کے وہ کہتے ہیں عذاب قبر کیسے ہوگا، ابھی تو آخرت کا حساب ہوا ہی نہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کسی کے جنت اور جہنم کا۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی اس کو تو چھوڑ دو، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب کی 4 قسطیں ہیں، ان میں سے 3 جو قسطیں ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو آخرت کی قسط ہوگی جس کو سارے مانتے ہیں، ایک دنیا میں ہے جو سورہ السجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں، یعنی دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس لیے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، کیونکہ سب کچھ ہیپی چل رہا ہو نا پھر انسان کو اللہ کی یاد بھی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہے جب مشکل اور پریشانی آتی ہے نا اس وقت جو اندر سے اللہ کے لیے جذبات ہوتے ہیں نا، رجوع لانے کے، دعا کرنے کے، وہ نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں ہوتے۔ تو پہلی قسط تو پھر یہ ہوگی، وہ بھی سورہ سجدہ میں آئی کہ دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے۔ تو قرآن سے جو لوگ ڈاکٹرن کھڑی کرتے تھے قرآن نے ان کی ڈاکٹرن توڑ دی۔ دوسری قسط موت کے وقت، وہ یہ آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 کہ ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے اور ان کے منہ اور پشتوں پہ فرشتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ عذاب کی طرف، اور ساتھ ہی دیکھ لیں عذاب کا بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب مرنے کے بعد کس عذاب میں وہ داخل ہو رہے ہیں؟ عذاب برزخ، انڈائریکٹلی عذاب قبر کا ہی ذکر ہے، آپ اسے برزخ کہہ لیں، آپ اسے قبر کہہ لیں، اور پھر اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں وہ جی جو بندہ سمندر میں ڈوب گیا اس کی قبر کدھر ہے، اور جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کی قبر کدھر۔ اور بھائی قبر تو ایک استعارے کے طور پر ہے، چونکہ عموماً لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قبر کا ذکر کرتا ہے۔
وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جنرل بھی ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد خبر ملتی ہے انسان کو، پارہ نمبر 30 میں، تو کیا ساروں کو ملتی ہے؟ تو کیا قرآن جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، عموماً قبروں میں دفنائے جاتے ہیں۔ باقی چاہے قبر میں کوئی دفن ہو، چاہے ایئر کریش میں مر جائے، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں چلا جائے یا سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو جائے، اس کے لیے وہی برزخ ہے جو قرآن میں ذکر ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ایک ان سین بیریئر برزخ ہے۔ وہ قبر بھی ہو سکتا ہے، وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سمندروں کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہواؤں میں بھی عذاب ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کو، وہ اللہ کا وہاں۔ تو یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اس عذاب کی طرف چلو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا کہ فرعونی جو ہے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ اور اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر والی احادیث کی ہیڈنگ میں لکھا ہے، اس بات کے ثبوت میں کہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، تو فرعونی کس عذاب میں پیش ہو رہے ہیں؟ فیصلہ تو ان کا ہوا ہی نہیں ہے، سر فیصلہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے وہ فیصلہ فرما سکتا ہے۔